اردو کا ایک لفظ ہے اکیلا، جس کی پشتو میں میننگز بنتے ہیں یوازے۔ اس الفاظ سے ہم پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کے جملے بنائیں گے، وہ بھی پشتو میں۔ میں اکیلا ہوں اگر ہم اردو میں کہتے ہیں تو اس کی پشتو ہوگی ز یوازے یم۔ اگر ہم اس کو پاسٹ میں کہیں کہ میں اکیلا تھا تو اس کی پشتو ہوگی ز یوازے وم۔ اور اگر ہم یہ کہیں میں اکیلا ہوں گا تو پھر ہم پشتو میں کہیں گے ز با یوازے یم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو ایسکو پشتو لرنر چینل۔ ویورز، میں ہوں جلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسکو پشتو چینل۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے مزید کچھ الفاظ معنی اور انہی الفاظوں کو ہم پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کے جملوں میں استعمال کریں گے۔ ابھی بھی اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب کے چینل ایسکو پشتو کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو ہمارے مزید لیکچرز ہوں گے وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ابھی ہم بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ان سینٹینسز کی طرف۔ آج کا لفظ ہے بازار، تو بازار کو ہم پشتو میں بھی بازار ہی کہیں گے۔ بازار کو بازار کہیں گے تو اس سے ہم پریزنٹ کا جملہ بناتے ہیں کہ میں بازار میں ہوں۔ اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں میں بازار میں ہوں تو اس کی پشتو ہوگی ز بازار کے یم۔ ابھی ہم لفظ بلفظ پڑھتے ہیں۔ میں بازار میں بازار کے اور ہوں یم۔ اگر ہم اس کو پاسٹ میں کہیں کہ میں بازار میں تھا، اس کی پشتو ہوگی ز بازار کے وم۔ میں بازار میں بازار کے اور تھا وم، تو ز بازار کے وم۔ اور اگر ہم اس کو فیوچر میں استعمال کریں کہ میں بازار میں ہوں گا، اس کی پشتو کچھ ہوگی زبا بازار کے یم۔ تو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں۔ میں بازار میں بازار کے ہوں گا یم، لیکن یہ جو با کا لفظ ہے یہ ہمارے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم مطلب کہ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ زبا بازار کے یم۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آ رہا ہوں۔ اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں آ رہا ہوں، مطلب کہ ہم کسی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے یہ کوئی کہتا ہے کال کر کے کہ آپ کہاں ہو، اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بس آ رہا ہوں، مطلب کہ تمہارے پاس آ رہا ہوں، تو پھر ہم کہیں گے در روان یم۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں آ رہا ہوں کسی اپنے واپس جگہ پہ، تو پھر یہ کہیں گے را روان یم۔ لیکن یہاں پہ ہم کسی اور کے پاس جا رہے ہوں تو پھر ہم کہیں گے در روان یم۔ آ رہا ہوں در روان یم۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں آ رہا ہوں تو پھر ہم کہیں گے ز در روان یم۔ میں آ رہا ہوں در روان یم۔ اور اگر ہم اس جملے کو پاسٹ میں استعمال کریں کہ میں آ رہا تھا ز در روان وم، مطلب کہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا، گزشتہ کی بات ہو رہی ہے۔ میں آ رہا تھا در روان وم۔ اگر ہم اس کو فیوچر میں استعمال کریں کہ میں آ رہا ہوں گا زبا در روان یم۔ میں اور یہ جو با کا لفظ ہے یہ ہمارے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم مطلب یہ کام کر رہے ہوں گے یا کریں گے، تو زبا در روان یم۔ ابھی ہم چلتے ہیں اگلے لفظ کی طرف۔ اگلا لفظ ہے اکیلا۔ اکیلے کو ہم یوازے کہیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں میں اکیلا ہوں ز یوازے یم۔ میں اکیلا یوازے اور ہوں یم، ز یوازے یم۔ میں اکیلا تھا، پاسٹ میں میں اکیلا تھا ز یوازے وم۔ اور فیوچر میں اکیلا ہوں گا زبا یوازے یم۔ میں با کا لفظ فیوچر کے لیے ڈیسائیڈ جو ہوگا وہی، اور اکیلا ہوں گا یوازے یم۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے نماز۔ تو نماز کو ہم منز کہیں گے۔
نماز منس جملے میں استعمال کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ز منس کوم، میں ز نماز منس پڑھ رہا ہوں، کوم ز منس کوم۔ اگر ہم کام کر رہے ہوں تو پھر زکار کوم اس حساب سے یہ ہوگا۔ تو میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، ما منس کول یا کول آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں، کول یا کول آپ ان دونوں کو بول سکتے ہیں۔ ما منس کول، میں یہ جو پاسٹ میں ہوگا میں پھر ما میں تبدیل ہو جائے گا، ما نماز منس پڑھ رہا تھا، کول ما منس کول، میں نماز پڑھ رہا ہوں گا، میں نماز پڑھ رہا ہوں گا، زبا منس کوم، زبا منس کوم، میں ز نماز منس پڑھ رہا ہوں گا۔ تو یہ جو ہوں گا کا لفظ ہے یہ با میں تبدیل ہو جائے گا، اور کوم آلریڈی آ جاتا ہے، کوم مطلب کہ پڑھ رہا کوم، تو میں نماز پڑھ رہا ہوں گا، زبا منس کوم۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں، اگلا لفظ ہے فارغ۔ تو فارغ کو ہم پشتو میں ازگار کہیں گے، ازگار۔ اگر ہم یہ کہیں وہ فارغ بیٹھا ہے تو اس کی پشتو ہوگی ہغا ازگار ناست دے، ہغا ازگار ناست دے، وہ ہغا سنگل، فارغ ازگار بیٹھا ہے، ناست دے۔ اگر ہم یہ پاسٹ میں کہیں کہ وہ فارغ بیٹھا تھا، وہ فارغ بیٹھا تھا، ہغا ازگار ناست وہ ہغا فارغ ازگار بیٹھا ناست تھا، وہ ہغا ازگار ناست وہ۔ اور اگر ہم اس کو فیوچر میں کہیں وہ فارغ بیٹھا ہوگا، ہغا با ازگار ناست وی، وہ ہغا فارغ ازگار اور بیٹھا ہوگا، با ناست وی وہ فارغ بیٹھا ہوگا، ہغا با ازگار ناست وی۔ مصروف کو ہم مصروف ہی کہیں گے پشتو میں بھی، مصروف مصروف۔ اگر جملے میں اس کو استعمال کریں کہ میں مصروف ہوں، ز مصروف یم، ز مصروف یم، میں مصروف تھا پاسٹ میں تو ہم کہیں گے ز مصروف وم، میں ز مصروف تھا وم، اور میں مصروف ہوں گا، زبا مصروف یم، زبا مصروف یم۔ اگلا لفظ ہے گھر۔ گھر کو پشتو میں کور کہتے ہیں، کور۔ جب ہم اسے جملے میں استعمال کریں گے کہ یہ میرا گھر ہے تو پشتو میں کہیں گے دا زما کور دے، دا زما کور دے۔ اگر ہم اس کو پاسٹ میں کہیں یہ میرا گھر تھا، اس کی پشتو ہوگی دا زما کور او، دا زما کور او یا دا زما کور وہ آپ دونوں بول سکتے ہیں، او یا وہ دونوں پرفیکٹ ہے۔ اگر ہم اسے فیوچر میں استعمال کریں کہ یہ میرا گھر ہوگا تو اس کی پشتو ہوگی دا با زما کور یی، دا با زما کور یی یا دا با زما کور وی آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں، وی یا ای۔ یہ دا میرا گھر زما کور ہوگا، یی ہوگا، لیکن یہ با کا لفظ ہم اس کے ساتھ لازمی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ فیوچر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فیوچر میں یہ کام میں کروں گا، یہ میرا ہوگا یا جو بھی ہوگا، تو یہ با کا لفظ ہمارے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں، اگلا لفظ ہے زیادہ۔ تو زیادہ کو پشتو میں ڈیر کہتے ہیں، ڈیر۔ ابھی اگر ہم اس سے جملہ بنائیں کہ یہ قیمت زیادہ ہے، جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ قیمت زیادہ ہے تو اس کی پشتو ہوگی دا قیمت ڈیر دے، دا قیمت ڈیر دے۔ یہ دا قیمت کو ہم قیمت ہی کہیں گے، زیادہ ڈیر ہے دے، دا قیمت ڈیر دے۔ جب اس کو ہم پاسٹ میں کہیں گے کہ یہ قیمت زیادہ تھی
یہ قیمت زیادہ تھی، دا قیمت ڈیر او یا وہ، میں نے پچھلی جملے میں بھی مینشن کیا کہ او یا وہ آپ دونوں بول سکتے ہیں، دا قیمت ڈیر او یا دا قیمت ڈیر وہ۔ اگلا جو اگر ہم اس کو فیوچر میں استعمال کریں گے کہ یہ قیمت زیادہ ہوگی، تو اس کو پشتو میں جب بنائیں گے ہم دا قیمت با ڈیر وی، دا قیمت با ڈیر یی یا دا قیمت با ڈیر وی، یہ آپ دونوں وی یا یہ استعمال کر سکتے ہیں، دا قیمت با ڈیر وی۔ یہ دا قیمت زیادہ ہوگی تو با کا لفظ آ جائے گا دا قیمت با ڈیر وی۔ اگلا لفظ ہے غریب، غریب کو ہم پشتو میں بھی غریب ہی کہیں گے، غریب۔ پریزنٹ میں ہم اس سے جملہ بناتے ہیں کہ میں غریب ہوں، جب ہم کہتے ہیں میں غریب ہوں تو پشتو میں کہیں گے ز غریب یم۔ جب ہم اس کو پاسٹ میں کہیں گے میں غریب تھا تو اس کو ہم پشتو میں کہیں گے ز غریب وم۔ اور جب ہم فیوچر میں بنائیں گے میں غریب ہوں گا تو اس کو ہم پشتو میں کہیں گے زبا غریب یم۔ اگلا لفظ ہے ہوشیار، تو ہوشیار کو پشتو میں اخیار کہتے ہیں، اخیار۔ اگر ہم اس سے پریزنٹ میں جملہ بنائیں کہ سلیمان ہوشیار ہے تو ہم اس کو پشتو میں کہیں گے سلیمان اخیار دے۔ اگر ہم اس سے پاسٹ میں جملہ بنائیں کہ سلیمان ہوشیار تھا تو پھر ہم کہیں گے سلیمان اخیار او۔ اور اگر اس سے فیوچر میں جملہ بنائیں کہ سلیمان ہوشیار ہوگا، سلیمان با اخیار وی۔ تو ویورز یہ تھے آج کے کچھ الفاظ معنی اور ان سے بنائے گئے پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر میں جملے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو لیکچر پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہمارے مزید لیکچر ہوں گے وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے سیم اسی طرح کے لیکچر لے کے آئیں گے۔ ابھی میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے ڈھیر سارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔